السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں گزشتہ چند سالوں کے اندر ایک لفظ ریاست مدینہ یہ بار بار دہرایا گیا، ڈسکس کیا گیا، اس کے اوپر نعرے بھی لگائے گئے، یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاکستان جو ہے اسے ایک دن ریاست مدینہ بنایا جائے گا۔ وہ ریاست مدینہ بنی یا نہیں بنی، کس حد تک بنی، یہ تو ظاہری بات ہے آپ کا فیصلہ ہے، آپ کس حد تک اس پہ یقین کرتے ہیں۔ لیکن کل رات کو جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ واقعی ریاست مدینہ کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، اور وہ ہے وہ دفاعی معاہدہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا، اور جس میں اس ریاست مدینہ کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اب پاکستان کے کندھوں کے اوپر آئی ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ظاہری بات ہے جو پاکستان کے اندر رہنے والے تمام مسلمان ہیں وہ اسے اپنی خوش نصیبی تصور کریں گے کہ اگر مکہ مکرمہ، مدینہ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے دیگر تمام شہر اگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پاس آئے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات صرف دفاعی معاہدے کی نہیں ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ معاشی طور پہ، سماجی طور پہ وہ بھی اس کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو دونوں ممالک کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ ان دونوں ممالک کے جو دشمن ممالک ہیں وہ بڑے غور سے، بڑی حسد کی نگاہ سے جو ہے اس معاہدے کو دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ماضی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے جب ریاست مدینہ کے نعرے لگائے جاتے تھے، اور آج کی یہ صورتحال جب ریاست مدینہ کے حوالے سے ہی یہ اتنا بڑا معاہدہ ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ اسی کی ایک ٹریل ہے جو اب جا کے کمپلیٹ ہوئی، یا یہ ایک بالکل ایک نئی اچیومنٹ ہے جو پاکستان کے پاس آئی ہے، پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے پاس یہ آئی ہے؟ اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج 4 سینئر تجزیہ کار اور صحافی موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن نصر اللہ ملک صاحب، ملک صاحب بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن اسرار رانا صاحب، رانا صاحب بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن عمران شفقت صاحب، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن اطہر کاظمی صاحب۔ تمام مہمانوں کو بہت بہت شکریہ۔ نصر اللہ ملک صاحب، یہ کل رات کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ظاہری بات ہے بہت سے لوگ جو ہے اسے دفاعی پوائنٹ آف ویو سے تو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن بیونڈ دیٹ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماسٹر سٹروک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین تقریباً 8 دہائیوں پر مشتمل یہ ریلیشنز ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کھڑا رہا اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے ہندوستان پاکستان کے خلاف حملہ آور ہوا، اس کے بعد سے پاکستان اپنی اس فتح کے نتیجے میں، مارکہ حق کی فتح کے نتیجے میں ایک گلوبل پلیئر کے طور پہ سامنے آ گیا۔ اور آپ دیکھیں، آپ وہ ہندوستان جو اپنے آپ کو اس خطے کی بڑی پاور کہتا تھا، آج وہ آئسولیشن کا شکار ہے، اور وہ اسرائیل جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے اپنے ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے کے لیے بہت کوششوں میں مصروف تھا۔ بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے سعودی عرب کے بارے میں، یو اے ای کے بارے میں، لیکن اس کے جارحانہ جو ہے عزائم کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا فیصلہ ہوا کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک ایسے ایگریمنٹ میں آ گئے کہ اب دونوں ملکوں نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی ڈیفنس کے لحاظ سے، ہم نے تو ہمیشہ کہا، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، ہم مدینہ شریف کے حوالے سے اور خانہ کعبہ کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہ آفر کی کہ جب بھی کہیں دفاع کی ضرورت پڑی پاکستان ہمیشہ موجود رہے گا۔ ہماری آرمڈ فورسز نے ہمیشہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اپنے جو ہے ان مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے۔ لیکن ایک پیکٹ میں آ جانا، ایک ایگریمنٹ کر لینا اور ایک معاہدہ کر لینا، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس ریجن کا جو بیلنس آف پاور ہے وہ اب پاکستان کے پاس ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پاکستان، قطر، بحرین، عمان، آذربائیجان، یو اے ای اور سعودی عرب یہ پاکستان کے ساتھ ایسے ڈیفنس ایگریمنٹ میں چلے جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں جو ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شاید مڈل ایسٹ جو ہے، مشرق وسطیٰ کسی اس کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں، وہ صورتحال اب یکسر بدل جائے گی۔ ٹھیک، اسرار رانا صاحب، یہ ظاہری بات ہے اس سے پہلے ہمارے جو پچھلے حکمران تھے انہوں نے ریاست مدینہ کے دعوے بھی کیے، لیکن یہ کل رات کی جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ مانیں گے یہ بات ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ سب کچھ پچھلے ادوار میں نہیں ہو سکا، اور اب اس دور حکومت میں جو ہوا یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے؟ پچھلے ادوار میں اسرائیل نے اتنا ڈرایا بھی نہیں تھا نا۔ اچھا، یہ اس کی وجہ سے آپ؟ ہاں، اس بار تو بہت ڈرا دیا نا۔ اور کسے ڈرایا؟ کویت کے حملے کے بعد تو خلیج میں تمام ممالک انسیکیور فیل کر رہے ہیں،
اور انہیں ڈیفینیٹلی ایک ضرورت ہے. یہ کوئی پہلا معاہدہ تو نہیں ہے. 1967 سے ہم سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں, دفاعی معاہدے میں, اس میں صرف ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے کہ اب اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو یہ تصور ہوگا کہ دونوں پہ حملہ ہوا ہے, اور سعودی عرب پہ ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا. یہ ایک نئی بات ہے. ادروائز آپ کو یاد ہوگا ہم بہت دفعہ ہم گئے وہاں پہ ان کے ریسکیو کرنے. خانہ کعبہ پہ جب قبضہ کیا تو ہم گئے تھے. اس سے اور بھی بہت سارے معاملات میں ہم وہاں گئے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں, یہ جو جملہ میں بتا رہا ہوں کہ دونوں ممالک کے اوپر تصور کو, یہ ایک نئی بات ہے. اور اس میں ایک اور باریک بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کل اگر آپ نے ڈیٹیل پڑھی ہو تو اس میں یہ کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے ہم وہ دونوں ممالک بھی شیئر کریں گے. اب اس میں بڑی بات یہ کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے, اور ہم جب ان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں چلے گئے تو آپ سمجھے کہ سعودی عرب کو بھی وہ فیسلٹی حاصل ہے. یعنی ایک میسیج دنیا میں, آپ نے دیکھا ہوگا جو کانفرنس ہوئی تھی, شہباز شریف صاحب گئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بندے تھے جنہوں نے وہ مخصوص بیگ اٹھایا ہوا تھا. وہ ایک میسیج تھا دنیا کو, اچھا, کہ ہم ایٹمی قوت ہیں اور ہم اس کیپیبل اٹھانے کی وجہ سے. جی وہ جو بیگ کہا جاتا ہے کہ یہ ایٹامک اس کے حوالے سے جو ہوتا ہے, وہ دیکھیں کبھی فوٹیج دوبارہ دیکھیں, آپ کو محسوس ہوگا. اس بیگ میں کیا ہوتا ہے؟ وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے, میں کوئی اتنا ٹیکنیکل, میں عبد القدیر خان سے ہے نہیں پتا. اس میں سے تسی میں قرید کے تسی پتہ میں نے میٹرک وتھ سائنس کی ہے لیکن میں سائنسدان نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. جو میں سائنس پہ میٹرک کیا آپ نے, میٹرک وتھ سائنس نا, وہی بات ہو گئی نا, میٹرک وتھ سائنس, ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 باریک باتیں ہیں جو اس معاہدے کی اصل بات ہے. لیکن دیکھنا بھی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے بھارت کو پھر کبھی شوق ہوا چپیڑے کھانے کا, وہ ہماری طرف آتا ہے. تو یہ جو عمران ہے, اسے کریڈٹ دیتے ہیں آپ یا نہیں؟ یہ کریڈٹ دینے, میں نے تو پہلے کہا کہ اسرائیل اور بھارت اس معاہدے کی اصل روح ہیں. سو اس کا کریڈٹ بھی اسرائیل اور بھارت کو جاتا ہے. بھائی اگر اسرائیل ایسی حرکت نہ کرتا اور اسی انڈیا نو چپیڑا نہ مار دے اور ہم مرج کر کے سامنے نہ آتے کہ ہم ہیں لوگ جو چھتری کے نیچے جس کے نہیں, لیکن ران صاحب یہ بالکل وہ والی بات نہیں ہوگی کہ آپ نے انڈیا کے خلاف جنگ جیتی ہے. اگر انڈیا ہمارے ساتھ جنگ نہ کرتا تو ہم نہ جیتے. نہیں, وہ ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, بات یہ کہ اگر ہم انڈیا سے کرکٹ میچ نہ کھیلتے تو کیسے ہارتے. ہاں کیا بات, ٹھیک ہے نا, کھیلے تو ہارے ہیں نا. اچھا ٹھیک, یہاں ہم 6 وکٹوں سے ہار گئے, وہاں ہم 6 تیاروں سے جیت گئے. بات یہ ہے کہ ہوگی تو کچھ ریزلٹ آتا ہے. ٹھیک, سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. 7 وکٹوں سے, ٹھیک ہے نا, 7 وکٹوں سے چلیں, وہ میں ایک امپائر نے نہیں دیا تھا نا, مجھے وہ یاد ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے یہ والی بات, اور یہ بڑی معنی خیز ہے, اور یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا, یہ پاکستان کی بہت بڑی, حکمرانوں کی نہیں. پاکستان حکمران پاکستان میں ہی ہیں, وہ کون سے باہر کے ہیں. اچھا عمران صاحب, یہ آپ یہ سارا کچھ یہ پچھلے دور میں کیوں نہیں ہوا اس وقت بھی تو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی وجہ سے, اسرائیل اگر یہ سب کچھ نہ کرتا, یہ اس طرح حملے نہ کرتا, یہ کہہ رہے ہیں نا, جی خوف نہ پھیلاتا, ایران کے ساتھ جو جنگ نہ کرتا تو اس کی ضرورت ہی شاید نہ آتی, لیکن اس لیے ہوا ہے سب. ہاں چلیں, یہ ایک نقطہ نظر ہے, یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر آپ درست تسلیم کر سکتے ہیں. پچھلی حکومت میں شاید اس طرح کا چیلنج اس طرح سے تھا نہیں, لیکن جتنے بھی چیلنج تھے ان سے کس طرح سے نمٹا گیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. عمران خان صاحب, میں نہیں کہہ رہا, بشرا بی بی نے کہا تھا کہ سعودی عرب والوں نے فون کر کے کہا تھا کہ یہ کن کو اٹھا کے لے آئے ہو, غالباً یہی کہا تھا. ہاں چلا دیں. ناظرین, بشرا بی بی صاحبہ نے اس وقت کیا فرمایا تھا یہ سعودی عرب کے حوالے سے, ذرا سنیے گا ذرا. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو, ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو, ہمیں یہ نہیں چاہیے. تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. اصل کہانی یہ ہے, خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے, یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. یہ ان کی رائے تھی اس وقت. یہ ان کی رائے, اب کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے. یہ تو گواہی جو ہے وہ بشرا بی بی کی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید کوئی اسکل کا مسئلہ تھا, ایکسپرٹی کا مسئلہ تھا, معاملات کی نزاکت کا تھا, کہ آپ کو اندازہ بھی تھا کہ آپ کی اکانومی کی کنڈیشن کیا ہے. سعودی عرب نے ہمیشہ, ایون کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو 2 سال بڑی خاموشی سے پاکستان کو جو فیول ہے یا جو ہماری ضروریات تھیں وہ پوری سعودی عرب کرتا رہا.
تو جو دو طرفہ تعلقات تھے ان کی گہرائی کو، ان کی سینسٹیوٹی کو عمران خان صاحب شاید نہیں سمجھتے تھے. اور پھر ایک جہاز والا بھی واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جی جی، کہ وہ شاہ سلمان صاحب کا جہاز والا بھی تھا، پھر ملیشیا والا بھی ایک ملیشیا والا، پھر سعودی عرب کو تڑی کرائی شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اوپر بیٹھ کے. تو جو ڈپلومیسی اڑاتی خبریں، کوئی آڈیو وغیرہ بھی شاید کوئی سنی گئی تھی. جی جی، وہ ہوٹل میں بیٹھ کے بھی کہہ رہے تھے کچھ. تو کچھ کام میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے بس کے ہوتے نہیں. اطہر کاظمی صاحب، یہ موجودہ حکمرانوں کو سر کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کل رات کا یہ جو معاہدہ ہوا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاہدہ. آپ کوئی اس کی امپورٹنس میں جتنی مرضی کمی کرنے کی کوشش کرتا رہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ امپورٹنٹ معاہدہ ہے. اور ڈیفینیٹلی جن کی حکومت ہے کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں معاہدہ کیوں انہوں نے کیا ہے. معاہدہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی افواج مضبوط ہے، ایئر فورس مضبوط ہے، نیوی مضبوط ہے، یہ ہمارے دفاع کے لیے آئیں گے. خدا نہ خواستہ کل اگر بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو ہمیں تو سعودی عرب کی فوج کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ویسے بھی ہمارے ان کے ساتھ درینہ دفاعی تعلقات ہیں. 80 کی دہائی میں ان کی یونٹیں ریز کی، بریگیڈ ریز کی، آپ کا ایئر ڈیفنس وہاں پہ تھا. تو ایک طویل ہماری ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ ہے دفاعی معاہدوں کی. اور یہ اس کے اندر ایک مزید ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں انہانس ہوا ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ معاہدہ. اور دنیا بھر میں اگر آپ عالمی میڈیا کو بھی دیکھ لیں وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو اس کی امپورٹنس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس میں موجودہ حکمرانوں کا کتنا کردار ہے اور عمران خان صاحب نے چیزیں کتنی خراب کر دی تھیں. دیکھیں اب یہ معاہدہ ابھی ہوا ہے اور اس میں بھی عمران خان صاحب کا ذکر آ رہا ہے. ہمیں تو آخری دفعہ یاد پڑتا ہے کہ محمد بن سلمان جب آئے تھے اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت تھی. 3 سال سے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بار بار کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں، وہ انڈیا سے ہو کے چلے جاتے ہیں. اب وہ تو نہیں آئے. پھر یہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ آئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تو پھر دیکھیں نا جو معروضی حالات بن گئے مشرق وسطیٰ میں، جو کچھ ہو رہا ہے، قطر کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. باقی یہ کہنا کہ یہ کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک اس کی کامیابی نہیں، میرے خیال میں یہ اوور آل پاکستان کی کامیابی ہے. اس میں تو جتنا کیا جائے اطہر بھائی میرا سوال یہ کہ اگر عمران خان صاحب کے دور میں محمد بن سلمان آئے، پاکستان وزٹ کیا، ظاہری بات ہے پھر اس کا کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو جائے گا نا. آپ کریڈٹ ان سے لے نہیں سکتے. تو اگر اس دور حکومت میں اگر آپ کے ڈیفنس پیکٹ اگر سائن ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی پھر موجودہ حکمران کو دینا پڑے گا، جس طرح اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. ایگزیکٹلی میں نے تو شروع ہی وہاں سے کیا کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پیکٹ کیا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اس وقت جب محمد سلمان آئے تھے اور اس وقت جو دانشوروں نے، صحافیوں نے ایک سعودی صحافی کی تصاویر لگائی تھیں، وہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر بات بھی نہ کرے، کوئی اس پہ تنقید بھی نہ کرے. آپ دیکھ لیں وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس وقت کیا باتیں ہو رہی تھیں اس وقت جو موجودہ حکمران ہیں، اس وقت وہ صحافی جو اس پہ اس وقت تصویریں نہیں لگاتے تھے، میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں ایکچولی دیکھا آج وہ لگا رہے ہیں. اور جو پہلے لگاتے تھے آج وہ نہیں لگا رہے ہیں. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. تو دیکھ لینا، مطلب مجھے نہیں پتا کہ آج وہ کس نے لگائی ہے یا اس وقت جو ہے کس نے لگائی تھی، وہ ایگزیکٹ تو نام تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس وقت کافی زیادہ یہ بحث ہوئی تھی. بات یہ تھی کہ اس وقت بھی جب وہ آئے تھے تو وہ پاکستان کا فائدہ تھا، پاکستان کے درینہ تعلقات تھے. آج اگر ہمارے حکمرانوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، اس کی ایک اچیومنٹ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے اور سعودی عرب جیسا ملک جس کو پوری اسلامک دنیا ایک خاص نظر سے دیکھتی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہونا، اس کو کیسے آپ انڈرمائن کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک یہ ڈیولپمنٹ ہے. نصر اللہ ملک صاحب، ٹریڈیشنلی پاکستان کی سیاست کے اندر 2 ممالک نے جو ہے وہ ڈیلیں کروانے میں یا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کردار ماضی میں ادا کیا ہے. ایک سعودی عرب اور ایک امریکہ. دونوں سے اگر آپ اس وقت موجودہ حالات دیکھیں تو موجودہ حکمرانوں کے بڑے اچھے مراسم جو ہیں وہ بن رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو اس سارے معاملے کے اگر لوکل پالیٹکس کی نظر رکھا جائے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے ایک خط جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا ہے، جس میں انہوں نے بڑی شکایات جو ہے اس کے اندر کی ہیں. سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ سے اب کوئی ریلیف یا کوئی انٹرسیپشن، کوئی ڈیل بنانے کی کوشش عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی بڑا پلیئر کوئی کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں، اگر آپ دیانتداری سے جائزہ لیں عمران خان صاحب کی حکومت کا اور موجودہ حکومت کا، ایک بات تو بڑی واضح اور روشن ہے کہ عمران خان صاحب سے سفارتکاری درست طریقے سے نہیں ہو سکی. ٹھیک.
اور عمران خان صاحب کے دور کی یہ ناکامیاں ہیں، چین ہم سے ناراض ہو گیا. نہیں لیکن انہوں نے کہا محمد میں آپ سے گزارش محمد بن سلمان آنے کے باوجود، ان کے یہاں آنے کے باوجود غلط فہمی میں آئے تھے. میں گزارش آپ سے کروں، ان کے یہاں آنے کے باوجود ہم چیزوں کو میٹیریلائز نہیں کر سکے. کیا حاصل کیا ہم نے؟ سعودی عرب ہم سے دور چلا گیا. عمران خان صاحب کی ناکام سفارتکاری کی وجہ سے چین آپ سے دور چلا گیا، آپ یو کے آپ سے دور چلا گیا. کوئی ایک ملک ایسا نہیں رہا جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو. یعنی حتیٰ کہ آپ نے امریکہ کے خلاف بھی ایک بھرپور مہم چلا لی، امریکی انتظامیہ کو جو برا بلا آپ نے کہہ لیا، اس سے امریکہ بھی آپ سے دور چلا گیا. اور یہی وجہ بنی جس کا ذکر آپ نے کیا کہ جب میاں نواز شریف کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے، قطر درمیان میں آ گیا، سعودی عرب آ گیا، اس سے پہلے امریکہ ایک زمانے میں آ گیا، کہیں نہ کہیں ثالثی کا کردار ادا ہوتا رہا. عمران خان صاحب سب کو ناراض کر چکے تھے. اور عمران خان صاحب کا یہ کچھ جو ان کی بات چیت یا ان کا کہنے کا انداز تھا، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی بڑی بیلاگ گفتگو کرتے ہیں. وزیر اعظم بیلاگ گفتگو نہیں کرتے. وزیر اعظم سفارتکاری کو بھی دیکھتے ہیں، وزیر اعظم ملکوں کے احترام کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کی پوزیشن کو بھی دیکھتے ہیں. خان صاحب سے یہ 3-4 بڑی بنیادی غلطیاں ہوئیں. اب دیکھیں نا، آپ بیٹھ کے اعلان کر دیں امریکہ میں ہم ملیشیا کا، ترکی کا اور پاکستان کا ٹی وی چینل بنانے جا رہے ہیں. کسی سے آپ نے پوچھا؟ ملیشیا نے کہا بھی آپ ہم نے سے بات ہی نہیں کی، آپ کون ہوتے ہیں ٹی وی چینل بنانے والے؟ ترکی نے کہا بھائی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بھی آپ پہ کہنے والے؟ حالانکہ ہم ترکی کے ساتھ ان کا ڈرامہ چلا کے سعودی عرب کو ناراض کر رہے تھے کہ جناب ہم آپ کی جو ہے وہ پورے بیانیے کو آگے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ آپ کو شہباز شریف صاحب کو دینا پڑے گا. شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے سفارتکاری کی ہے، بھاگم بھاگ چین کے پاس گئے، جگہ جگہ انہوں نے پہنچا، اور ساتھ ہی اس کے آپ کو آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کریڈٹ دینا پڑے گا. جو ملٹری ڈپلومیسی انہوں نے کی، اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں آپ کی آج بازی پلٹ رہی ہے. ٹھیک. وہ ممالک جو آپ کے ساتھ جو ہے دوریاں تھیں اب قریب آ چکے ہیں. دیکھیں آج کیا صورتحال ہے. صدر پاکستان کہاں بیٹھے ہیں؟ چین بیٹھے ہیں. ایگریمنٹ آپ کا سعودی عرب میں ہو رہا ہے. وزیر اعظم آپ کے امریکہ جا رہے ہیں سلامتی، یعنی وہاں پہ انہوں نے یو این اسمبلی سے خطاب بھی کرنا ہے. نواز شریف صاحب یو کے چلے گئے. نواز شریف صاحب تو چلیں اپنے علاج کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان کی ایک اچھی سفارتکاری ہے، اسے ایک کریڈٹ دینا چاہیے. اور دوسری بات جس کا ذکر ہم کرتے ہیں اکثر کہ جی یہ ماضی میں بھی چیزیں ہوتی رہیں. ماضی میں جو چیزیں ہم نے کرنے کی کوشش کی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا سی پیک کے اوپر جو ہم کام کرنا چاہ رہے تھے آگے بڑھ سکا؟ نہیں بڑھ سکا. انڈسٹریل زون آپ نہیں بنا سکے، چین آپ ناراض کر بیٹھے. جس بجلی کا آج رونا ہم روتے ہیں جی کہ بجلی کی قیمت بہت زیادہ، یہ اس بنیاد پہ آپ کے پلان لگائے گئے تھے کہ جو آپ کے انڈسٹریل زون ہے وہ بنیں گے، بجلی کی کنزمپشن وہاں پہ ہوگی. آپ نہیں کر سکے. آپ کی ڈائریکشن آپ صحیح نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں آج بہت ساری چیزیں اس حکومت کو بھگتنی پڑتی ہیں. اور آخری میں ایک لائٹ سے نوٹ رانا صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں. جو رانا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایٹم بم کا بٹن نہیں ہوتا، وہ میرے خیال میں پورٹیبل ایک سیکورٹی جو ہے وہ شیٹ ہوتی ہے آپ کی، جو ڈیفنس شیٹ استعمال کی جاتی ہے، بلٹ پروف، کہ جو سیکورٹی کے لوگ جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس کو استعمال کیا جائے. رانا صاحب نے بیگ نہیں دیکھا ہوگا نا؟ نہیں میں نے کھول کے نہیں دیکھا. کھول کے نہیں دیکھا. نہیں کھول کے. وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ شاید اس لیے دنیا کے مختلف ممالک میں جو اپنی ان کی سیکورٹیز کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اس میں ایک یہ شیلڈ کے طور پہ جو استعمال کی جاتی ہے اس کو خاص طور پہ کیری کیا جاتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ. انہوں نے جو آرگومنٹ ملک صاحب نے بلڈ کیا نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سفارتی تعلقات عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ تہس نہس ہو چکے ہوئے تھے، بیڑا غرق ہو گیا تھا، آئسولیٹ ہو گیا تھا پاکستان عمران خان صاحب کی وجہ سے. لیکن اب جو ہے وہ ہر جگہ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں اور پاکستان جو ہے سینٹر سٹیج کی پوزیشن اس نے لے لی ہے. ایک تو دیکھیں شہباز شریف صاحب کی جو ایفرٹس ہیں نا، تو شہباز شریف صاحب پہ تو اور نواز شریف صاحب پہ تو سعودی عرب بہت پرانا مہربان ہے. مشکل میں ہمیشہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، انہیں لے جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان سفارتی طور پہ کتنا کامیاب تھا یا ناکام تھا. مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت پٹرول جو تھا وہ کینڈے میں تھا، ڈالر کینڈے میں تھا، بجلی کے جو کیا نام ہے پر یونٹ تھا وہ 13-14 روپے تھا، 90 روپے 80 روپے نہیں تھا. پٹرول جو تھا وہ بھی عام آدمی کی خرید میں تھا. غربت ہونے کے باوجود عام آدمی کی زندگی میں بہت آسانیاں تھیں. مجھے تو پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں سے مطلب ہے. صاف بات جو ہے، اگر ان کے گھر میں سیکیورٹی، ان کے گھر میں رزق ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پوری دنیا کا کنگ ہے. اور اگر میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ پاکستان نے ان پچھلے کچھ عرصے میں الحمدللہ ہم نے ایک پوری دنیا میں اپنی ایک علیحدہ شناخت بنائی. ہم نے بھارت جیسے ملک کو پوری دنیا کے سامنے شکست دی ہے.
नो डाउट, और इसका क्रेडिट भी जनरल आसिम मुनीर साहब को जाता है और ये सारा क्रेडिट अगर ये सऊदी अरब वाला भी है तो ये उनको जाता है। अदरवाइज तो पहले शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब 10-10 दफा वहां जा चुके, क्या लेके आए थे या क्या करके आए थे? शहबाज शरीफ साहब आते ही सबसे पहले सऊदी अरब गए थे, कितने वहां से पैसे ले आए थे या कौन सा अकॉर्ड लेके आए थे? लेकिन मैं ये जानता हूं कि ठीक है, उसे डिप्लोमेसी नहीं आती इमरान खान को, वो हर ताकतवर को नाराज कर देता है, हर ताकतवर को समझता है कि मैं खुद सब कुछ हूं, वो किंग को किंग नहीं समझता, वो खुद को अपना बड़ा किंग समझता है। लेकिन गरीब आदमी की जिंदगी बेहतरीन थी। आज जो पाकिस्तान जिन हालात से मुआशी तौर पे गुजर रहा है वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। अल्लाह करे कि ये दौरे वोरे में 4 साल से सुन रहा हूँ, पता नहीं कितने अरब डॉलर पाकिस्तान आने, वो अल्लाह करे अब आ जाएं और गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये इमरान साहब ये आर्गूमेंट काफ़ी सॉलिड है कि जनाब असल बात तो ये कि एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा जी, 2018 की इन्होंने बात की। जी जी, 2013 में जो पेट्रोल था वो 100 रुपये से शुरू हुआ था 2013 में, औसतन ये रहा और 114 रुपये तक गया। ठीक। अच्छा, गैस की जो कीमत थी वो तकरीबन 100 रुपये से 150 रुपये फ़ी MMBTU यूनिट था इसका। इसी तरह जो डॉलर था वो 97 से 120 रुपये तक गया था 2013 में। पाकिस्तान में मसला ये है कि 2013 से 18 तक 2013 से 18 तक पाकिस्तान में मसला ये है कि जो हर आने वाला वक्त है वो ज़रा क्रूशल होता है पाकिस्तान में। आप देख लें कि 2013 से पहले 2018 में जब हुकूमत आई थी पीपल्स पार्टी की, उस वक्त इन चीज़ों की क्या कीमतें थी। तो वो जो महंगाई वाला इरशाद भट्टी साहब को आपने वो फिनोमेना बताया था, वो मेरा ख्याल है कि उसको समझने की ज़रूरत है। और जो रही बात हो रही थी कि आसिम मुनीर साहब का जिक्र हो रहा था, तो आसिम मुनीर साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ज़ाते ख़ुद कल जो उन्होंने ट्वीट किया है, अगर कहेंगे तो पढ़ के भी बता दूंगा आपको। तो ये लोगों का ये ख्याल है कि ये दोनों की टसल है आपस में। जब तक आसिम मुनीर साहब हैं, इमरान खान साहब जेल में है, ये एक आम तासुर है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हमारे जो दोस्त हैं, ये उनका ज़्यादा इसके ऊपर यकीन है। अच्छा। जब आप उनके साथ बात करें निजी सतह के ऊपर तो, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ये उनका तासुर है। मेरा ये ख्याल है और मेरी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के साथ मामला अदल इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। सही कह रहे हैं। 9 मई का जो मुकदमा है और उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए। ठीक। और दीगर जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं वो किसी शख्स की मर्जी के मुताबिक नहीं होने चाहिए, बल्कि वो आइन और कानून के मुताबिक। कमाल कर दिया इमरान साहब, अच्छा, कमाल बड़ी केड़ी गल है। नहीं, बहुत अच्छी बात की। मैं यकीन करो दिल खुश हुआ है। बात चाह पे ठीक है। अच्छा, बहुत खुशी हुई है। नहीं, आपको किस बात की खुशी हो नहीं, रही है? देखे ना यार, ये कितना सही बात अच्छा करें आप। एक जेन्युइन पाकिस्तानी का स्टांस है, लेकिन कैसा होना चाहिए। और लेकिन अगला ये लेकिन बड़ा बहुत बड़ा लेकिन है, अभी सुने हैं आप। लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं अब बयान करने लगा हूँ कि कल जो मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुए हैं और फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो एलामिया जारी हुआ था उसमें खुसूसी जिक्र था आसिम मुनीर साहब का। मुझे ये लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो जो साइन हुए थे ना, वो शायद मामला कोई आगे बढ़ा गए हैं। आसिम मुनीर साहब शायद आपको अगले 5-10 साल जो हैं वो यहीं पे नजर आएंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन। इसको आपने डिकोड किया है उस सिग्नेचर के साथ? मैंने उसके साथ जोड़ा है इसको। मैं आई वुड लाइक टू जामीन के तौर पे। नहीं, मैं ये सुनना चाहूंगा ये एक्सप्लेनेशन जरा थोड़ा सा, इसको अगर आप और डिकोड करें। देखें कि हम जैसे लोगों को जो कम अक्ल लोग हैं जो समझ सकें। मैं ये डरा रहे हैं राणा साहब को। मैं राणा साहब को क्यों डरा रहे हैं? नहीं, मैं डर गया हूँ। मैं ऑलरेडी डराया हूँ। बात कोई नहीं है। ये बात मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अगर कोई बेहतर जानता है तो वो इमरान खान साहब खुद जानते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार रहा है, आप उसके और मैं नाकद ज़रूर हो सकते हैं कि उनका ये किरदार नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान में राइज रहा है। ठीक। या जो चल रहा है। मुझे एक बहुत बड़े एक अफसर ने ये वाली बात बताई कि एक दफ़ा पाकिस्तान में आए थे मोहम्मद बिन सलमान साहब और रहील शरीफ साहब से उन्होंने को मुलाकात की थी और रहील शरीफ साहब उनको लेके फिर उन्होंने कहा कि जी कि इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म भी है, ये उन्होंने बात कही थी। तो ये एक ज़मीनी हकीकत है कि जब भी आपकी कोई बैरूनी जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान के साथ जब डील कोई करती हैं
تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ضامن سمجھتی ہیں ٹھیک، یا ان کی کم از کم جو نوڈ ہے وہ لینا چاہتی ہیں. ٹھیک، وہ سی پیک والا معاملہ ہو، وہ ایون یہ والا معاملہ ہو. تو یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان ساری حقیقتوں کا چونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایکسٹینشن دی تھی باجوہ صاحب کو، اور باجوہ صاحب کے تو کریڈٹ میں اس طرح کی کوئی کامیابی نہیں تھی ٹھیک. جتنی کامیابیاں عاصم منیر صاحب کے حصے. اطہر کاظمی صاحب، یہ جو سگنیچر ہے جس کو ڈیکوڈ کیا ابھی عمران شفقت صاحب نے، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے آپ بھی سمجھتے ہیں اگلے 5 سے 10 سال مزید مشکلات کے اوپر ایکچولی یہ سگنیچر ہو گئے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے تو حال تو ان کا مشکل میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، پر اینڈ آف دا ڈے ہم اس ساری چیز کا کریڈٹ اگر یا تو ہم کہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، یا پھر ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی سیاست کوئی اس دفاعی معاہدے سے جڑی ہوئی ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ ایک قومی نوعیت کا ایک ایسا ایشو، اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اس کی مخالفت کرے گی یا کوئی اور سیاسی جماعت اس کی مخالفت کرے گی. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس سارے معاہدے سے پاکستان کو کیا ملے گا، دیکھیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے نا، اس کی کیا کوئی معاشی سائٹ بھی ہے، کیا کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اگر آپ سیاسی حکومت کی کارکردگی دیکھیں، یہ جو معاہدہ ہوا یہ تو ہماری فوجی کارکردگی کی وجہ سے ہوا نا، جو ہم نے بھارت کو شکست دی. آپ کی جو سیولین سائٹ پہ یا آپ کی جو سیاسی سائٹ پہ کارکردگی ہے کہ آپ کا 45% ملک جو ہے وہ غربت کا شکار ہو گیا. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی 2013 میں پٹرول اتنے کا تھا، 18 میں اتنے کا تھا، 24 میں اتنے کا تھا، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے منصور صاحب، آپ کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی انکم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. گزشتہ 3 سالوں کے دوران تو یہاں پہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. پٹرول اگر آپ 400 کا بھی کر دیتے، لوگوں کی انکم جو ہے وہ 10 گنا بڑھ جاتی، پھر تو ایشو نہیں تھا. یہاں پہ لوگوں کی انکم کم ہوئی ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. پھر انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے آپ دیکھ لیں، سعودی عرب سے کتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی، یہاں پہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا. اطہر صاحب، یہ جو قوت خرید کے حوالے سے، جو کہ آپ میرے خیال میں آپ کا ایک بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے، یہ آپ کی نظر میں صرف 2024 سے آنورڈز ہوا ہے یا قوت خرید ایکچولی 2013 کے کمپیریزن میں 2018 میں بھی لوگوں کی کم ہو گئی؟ نہیں، 2018 میں آپ قوت خرید کا اندازہ کس طرح لگاتے ہیں؟ شرح غربت سے اندازہ لگاتے ہیں، آپ اکانومی کی GDP گروتھ کے ریٹ سے اندازہ لگاتے ہیں. 6% پہ تو GDP کی گروتھ تھی نا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. آپ کی جو غربت تھی کرونا کے دنوں میں بھی، آپ کی غربت جب عالمی سطح پہ پوری دنیا بند ہو گئی تھی تب بھی آپ کی غربت کا لیول یہ نہیں تھا. تو اس سے تو واضح نظر آتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر غربت کا لیول ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جو FDI یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ 50 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. تو آپ کی وہ تو سارے یہ اشاریے بالکل آپ کے سامنے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پھر عام بندے کو کیا ہوگا. جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں محمد بن سلمان آئے تھے تو عام مزدور کی بات ہوئی تھی، پاکستانی قیدیوں کی بات ہوئی تھی. ابھی تک اس حکومت کی جانب سے وہ بڑے لیول پہ تو ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جس جانب پہلے بھی اشارہ کیا گیا عام بندے کی بات نہیں ہوتی. ابھی کہا گیا کہ جی صدر صاحب جو ہیں وہ چین میں بیٹھے ہیں. وہ کیوں بیٹھے ہیں چین میں 13 دن کے لیے؟ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ 13 دن کے لیے جا کے صدر دوسرے ملک میں بیٹھ جائے؟ اب شہباز شریف صاحب 12 دن کے بعد پاکستان واپس آئیں گے. معاہدہ کر لیا بھائی واپس آؤ، ادھر سیلاب میں عوام مر رہی ہے. تو یہ ایک بڑا ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. یہ اشرافیہ کے لیول پہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو سیاسی طور پہ عوام کو کنٹینٹ کرنا ہے، ان کو اعتماد میں لینا ہے، ان کو کچھ دینا ہے، وہاں پہ چیزیں ہمیں مسنگ نظر آتی ہیں. یہ دونوں رانا صاحب بھی اور اطہر بھائی بھی جو ہے وہ اس طرف ہی پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی میں سر اس سے کیا فرق آیا. اور یہ جو آپ نے ہی غالباً چین کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کی تھی کہ زرداری صاحب 13 دن کے ٹور کے اوپر، اتنے بڑے ٹور کے اوپر. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ زرداری صاحب اگر چین کے دورے پر ہیں تو زرداری صاحب کی یہاں پہ کون سی پبلک سے روزانہ انہوں نے میٹنگز کرنی ہوتی ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں عوام سے دور. وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب کہاں روزانہ عوام سے مل رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے عوام سے دور. لیکن یہاں پہ آپ کے صوبے کے اندر جو سیلابی ریلا اس وقت وہاں سے گزر رہا ہے، آپ کے تمام صوبائی وزراء اعلیٰ موجود ہیں، تمام صوبوں کے اندر موجود ہیں، انتظامیہ آپ کی موجود ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہم یہ بات کرتے ہیں مریم نواز جب جاپان گئی تھیں اس بات کے اوپر کرٹیسزم ہوا کہ بھئی آپ پہ سیلاب آنے والا تھا، آپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا. تو یہی کرٹیسزم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے کیوں نہیں؟ میں دیکھیں پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر موجود ہے وہاں پہ، ان کی اپنی پوری انتظامی مشینری موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے میرے خیال میں کہ ہمیں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اکانومی کا، خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں جی 2013 میں پٹرول یہ تھا، پھر 2012 کی بات کر لیں، پھر 2005 میں بات کر لیں، پھر آپ کی جو ذرائع آمدن ہے اس کو آپ دیکھ لیں. یہ اعداد و شمار سے آپ نکل کے بھی اگر ایک دوسری طرف جائیں سیاسی حالات کی طرف،
اس ملک میں جب بھی اکانومی کو دھچکا پہنچا کیسے پہنچا؟ میاں نواز شریف کی حکومت گرائی گئی دھرنوں کے نتیجے میں، آج کی نہیں، میں 90 کی بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف کہا کرتے تھے میں اس ملک کو ایشین کا ٹائیگر بنانا چاہتا ہوں، لیکن میری حکومت چلنے نہیں دی گئی، حکومت گری، جس نے بھی گرائی آپ کو سب اندازہ ہے۔ 97 میں حکومت آئی، 2 سال بعد پھر وہ گر گئی۔ پیپلز پارٹی کو یہ شکوہ تھا کہ ہم پالیسیاں بناتے ہیں، ہماری حکومت گرا دی جاتی ہے۔ جب بھی یہ سڑکوں پہ حکومت گرانے کا عمل جب تک جاری رہا، اس ملک کے اندر تباہی آئی ہے، نہ اس میں انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ اس میں، میں گزارش ملک صاحب حکومتیں سڑکوں پہ تھوڑی گری ہیں، سڑکوں پہ گرتی رہی ہیں، سڑکوں پہ کہاں گری ہیں؟ دیکھیں ڈرائنگ روم کے اندر گری ہیں، نہیں ڈرائنگ روم، دیکھیں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں آج بھی کوئی اگر یہ عوام کون سے انقلاب لکھ رہی ہے؟ میں گزارش کروں آپ سے، اگر کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آج بھی یہ ڈیسیژن کر دے کہ حکومت گرا دی جائے گی، کوئی نہ کوئی اعلیٰ کار بنتا ہے تب حکومت گرتی ہے، اعلیٰ کار کوئی نہ بنے حکومتیں کبھی نہیں گرتی، اور اعلیٰ کار بنتا میں رہے گا، بتاؤں آپ کو، اعلیٰ کار بنتا رہے گا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اگر جب تک آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ کی سیاست بیلنس نہیں ہوگی، آپ پارلیمنٹ کو فوقیت نہیں دیں گے، آپ اسی چور دروازوں کی تلاش کرتے رہیں گے تو ملک کے اندر پینک رہے گا، اور پینک رکاوٹ ہے بڑی انویسٹمنٹ کے راستے میں۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں، یہ مشکلات میں نے، آپ نے، یا عاصم منیر صاحب نے پیدا کی ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، وہ اقتدار سے نکلے، اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھ سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اسمبلیاں توڑ دو، سڑکوں پہ آ جاؤ، سول نافرمانی کی تیاری شروع کرو، بجلی کے بل جلا دو، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، اور آرمی چیف سے لے کے فوج کو، پوری فوج کی قیادت کو میر جعفر اور غدار کیا کیا بنانا شروع کر دیا۔ اس سے معاملہ آگے آ گیا، آرمی چیف میں نئے آرمی چیف آ گئے، کیا آپ نے سیاست کی؟ آپ نے جی ایچ کیو کے جا کے باہر اعلان کر دیا ہم نیا آرمی چیف نہیں بننے دیں گے۔ 9 مئی کے لیے لوگ ان کو گھیر کر لے کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن ہے، بھئی آپ کو کوئی پکڑ کے لایا تھا آئیں جی ایچ کیو کے باہر کیا مظاہرہ کریں؟ کسی نے آپ کو بلایا تھا کہ آگے جلا دیں آپ کو کمانڈر ہاؤس، آپ پی ایف بیس میں گھسے؟ میں آج جو بھی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار عمران خان صاحب، آج بھی عمران خان صاحب خود ہے، آج بھی کوئی سیاسی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، آج بھی ان کا ٹویٹس دیکھ لیں، اس ٹویٹ میں کیا تصادم ہے، ٹویٹ میں کیا لڑائی جھگڑا ہے، ٹویٹ میں ایک شخص کے خلاف وہ کمپین چلائے ہوئے ہیں۔ جب آپ ایک شخص کے خلاف اتنی بڑی کمپین چلائیں گے، ٹھیک ہے یہ بات جس کا ذکر ابھی کر رہے تھے جی، فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، یا حکومتیں فوج کے ساتھ ڈیل کیوں کرتی ہیں؟ پاکستان بننے سے لے کے آج تک سعودی عرب کے پیرلل ریلیشن رہے ہیں ہمیشہ، فوج کے ساتھ بھی، جی ایچ کے ساتھ بھی، اسلام آباد کے ساتھ بھی۔ کیوں؟ آپ سیکورٹی سٹیٹ رہے ہیں، آپ کے انویسٹمنٹ بھی لوگ گارنٹی مانگتے ہیں آپ کی سیکورٹی کی، نہ آپ نے پولیس بہتر کی، نہ آپ نے ادارے مضبوط کیے۔ پولیٹیکل جماعتوں کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ فوج کی انٹرفیرنس بڑھتی کیوں چلی گئی۔ میں آخری جملہ آپ سے عرض کر دوں، آج بھی عمران خان صاحب سیاسی فیصلے نہیں کرنا چاہتے، آج بھی انقلاب کی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو شاید میں جیل سے باہر نکلوں گا، دیواریں ہم گرا دیں گے۔ اب مجھے بتائیے کیا کہا جاتا ہے، علی مین گنڈا پور صاحب لے کر آ جائیں لشکر اور جیل سے عمران خان کو نکال کے باہر لے جائیں۔ یہ کسی ملک کے اندر سیاسی جماعتیں کرتی ہیں؟ یہ تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ انتشار پھیلائیں گے، انتشار کے نتیجے میں آپ جیل میں رہیں گے۔ رانا صاحب غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں سر، وہ ان کے مطابق بہت غلطیاں عمران خان، اور آج اگر جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے اکارڈنگ ٹو ملک صاحب۔ نہیں تو ٹھیک ہے نا، تو وہ اسے اون کرتا ہے، وہ بٹریک بھاگتا تو نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا میں نے معاف کر دیو، میں کہتا ہے ہاں میں جس چیز پہ کھڑا ہوں میں کھڑا ہوں۔ نہیں لیکن آپ کی نظر میں غلطیاں ہیں؟ میں یہ ملک صاحب سے مجھے ابھی کام ہے تو میں نے ان کا ابھی ان کی تردید نہیں کروں گا، لیکن میری یار سن لیں، لیکن میری یار سن لیں، بات یہ ہے کہ میں ملک صاحب کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب بنی ہوئی حکومتوں کو گرا دیا جاتا ہے تو ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے، اور الزام ہم دے دیتے ہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جو ان کے پاس جاتے ہیں ان سے مکمکا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ کہ جب وہ سیاسی حکومتوں کو سیاسی حکومتیں گراتی ہیں، بے نظیر بھٹو کے خلاف آپ پیسے پکڑ کے عدم اعتماد لے کے آتے ہیں، یا آپ کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدالتوں میں پیش ہو جاتے، تب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ کو کہ آپ ایسا کریں؟ شاید تو نہیں، مجھے نہیں لگتا اس والے معاملے میں، ان دو میں، اس میں تو لگتا ہے، بی بی والے میں تو لگتا ہے، چلے میں سمجھتا ہوں، اس والے میں تو یہ پیورلی پولیٹیکل ایک موو تھی، ٹھیک ہے نا؟ کون سی والی؟ یوسف رضا گیلانی والی جو عدالت 2022 کے طریقے عدم اعتماد، یہ جو موسٹ ریسنٹ ہے، یہ تو ملک صاحب دیکھیں نا، اب ملک صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یوں کہا یہ کہا، تو کیا گوجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے پھول پھینکے تھے؟ نہیں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، میں ایگری کر، لیکن اس گوجرانوالہ کے جلسے کو 9 مئی سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ 9 مئی ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہے، اور میں دیکھیں عمران شفقت صاحب نے نہیں یار میں نے نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، سن لینا، میری غلطی اکیلے بات کرنے دیں، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش عطر کاظمی صاحب آج یہاں ہوتے۔ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے ویڈیو لنک پہ عطر کاظمی کی روحانی طاقت میرے اندر موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے اوپر آپ فیئر ٹرائل کر لیں،
ठीक है ना, जो विक्टिम है उन वो फैसले ना करें। अब पाकिस्तान की अदालतों में आप फैसले कर लें। देखें ना, कोई भी अदालत, सिविल अदालत, बड़ी अदालत अगर कोई फैसला करती है, ये जो भी सजाएं हुई 10-10 साल वाली, ये पाकिस्तान की अदालतों में नहीं हुई? कौन सी वाली? ये जो 10-10 साल की कैद की जो सजाएं हुई मियां महमूद रशीद को, एजाज चौधरी साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये पाकिस्तान की अदालतों में हुई ना? तो उसको कौन वो कह रहा है कि जी ये गलत हुई? वो गए ना अपने इंसाफ लेने? नहीं, वो अपना इंसाफ लेने अगली अदालतों में जा रहे हैं ना। एजाज चौधरी साहब ने अपने सजा के खिलाफ वो चले गए ना। एक सिस्टम है ना रियासतों के अंदर, अदालतों का एक निजाम है, ठीक है, वो फैसले करती है। एक मिनट साहब, फैसले करती हैं, उनके ऊपर आप आगे जाके मजीद चले जाते हैं, बड़ी अदालत में चले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि अदालतों का जो फैसला है उसको शको शुबे से बालातर होना चाहिए। आप 9 मई पे जिन्होंने किया है, 9 मई पे जिन्होंने किया है, ऐसा ना करें आप कि एजाज चौधरी को या डॉक्टर साहिबा को 70 साल कैंसर वाली को तो सजा दे दें और उसके साथ बैठी हुई अंदलीब अब्बासी को आप कुछ ना कहें, ठीक है? या क्या कहते हैं, वहां पे महमूद रशीद को तो आप सजा दे दें और जनाब अली वहां पे मुराद रास मौजूद हो तो आप उसे कुछ ना कहें। बिल्कुल ठीक है। इससे ये लगता है कि आप एक मखसूस अंदाज के अंदर कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूं 9 मई में जिन्होंने जिसने किया सबको दे दें सजा। सर सवाल ये आपको जिनसे काम है वो कुछ एक जुमला में अगर कह दूं, देखिए पाकिस्तान का क्रिमिनल लॉ, उसको अगर आप पढ़ लें, वो क्या कहता है, अगर आपने किसी को ललकारा हो तो आप उतने जुर्म के शरीक हैं कि उसकी वजह से वो जुर्म सरजद हुआ। हर रोजाना सजाएं होती हैं। आप अभी सेशन कोर्ट चले जाएं, सुबह आपको मिलेंगे कई लोग उम्र कैद सजा पाते हुए कि जी फलां शख्स ने आके ललकारा, फलां ने आके डंडा मारा और बंदा वहां पे जो है मर गया। ठीक, सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, मैं आपको 20वें बयान इस फॉर्मूले के मुताबिक, मैं ये ललकारने वाले फॉर्मूले के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी पे ठीक, मैं सर गुजारिश करने, मैं उस तरफ भी आता हूँ। मैं आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद 20 ऐसे बयान निकाल देता हूँ, बल्कि एक बड़ा मारूफ बयान है ना, हमारे दोस्त हैं उनके साहबजादे थे, उन्होंने कहा कि खान साहब को गिरफ्तार किया गया, अब ना हाफिज बचेगा ना हाजी बचेगा। जी कहा था उन्होंने। ये देखिए, आप रियासत को इस तरीके से जो है चैलेंज करते हैं। भाई खान साहब गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने दें। आपने मुहात्मा बना दिया था कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम रियासत की ईंट से बजा देंगे। मेरी गुजारिश सुने सर, सुने दो चीजें सर, सुन ले पहले, मैं अर्ज कर लूं। मैं इसलिए कहता हूं क्रिमिनल आप पाकिस्तान का प्रोसीजर पढ़े, ललकारने के बाद वो वाकया वकू पजीर हुआ। अगर जवेद लतीफ ने वहां ललकारने के बाद जाके कोई ईंट मारी है किसी को, उस पर पर्चा दर्ज नहीं, मुझे एक बात कहते हैं, सवाल ये है कि क्या आपने ललकार, जब आपने मुझे एक बात का जवाब दें, आप जो ललकारना कह रहे हैं, एक बंदे बैठी हुई ऊपर वो और उसकी वीडियो मौजूद है, वो कह रही है अंदर ना जाए, कोई शरारत ना हो। अच्छा, मुझे उनका कहने का मकसद है पिक एंड चूज ललकारना नहीं होना चाहिए। जब वो ये वाला ललकारना ठीक है, दूसरा सर गुजारिश ये है कि जब आप मॉब लेके किसी इमारत, मैं कह रहा हूं जी सबको दे सजा। वो ये कह रहे जब आप मॉब, ये कह रहे गलत नहीं है आपने सजा दी, सबको चले सबको दे। अच्छा सवाल ये है, अच्छा ये कैसी लॉजिक है कि जी 10 बंदों ने कत्ल किया था, 2 तो बरी हो गए हैं, 8 को भी बरी कर दें, 2 से पकड़ के बरी कर देना, 8 की तो भाई गिरफ्तार करके बरी कर दें। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी अगर तब्दील कर दी तो उनको क्यों छोड़ दिया? शाहमूद कुरैशी साहब बरी हुए, वो तो थे ही नहीं वहां पे, फवाद चौधरी साहब बरी हुए, वो थे ही नहीं वहां पे। सर गुजारिश ये है, मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो वहां मौजूद हैं, जो नजर आ रहे हैं, अंदलीब अब्बास वहां मौजूद थी, मुराद रास वहां पे मौजूद थे, मुराद साहब अगर बच गए हैं, उसकी बुनियाद एक मिनट, उसकी बुनियाद पे बाकी लोगों को बरी नहीं, तो मैं कब कह रहा हूं कि करेंगे बरी, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो सजा दी गई, उसकी बुनियाद के ऊपर भी उनको सजा होनी चाहिए, और क्यों नहीं हो रही? यही तो सवाल कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है। फयाजुल हसन चौहान का मौजूद है ना गिरफ्तारी के बाद, 9 मई के बाद उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, फिर उसके हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, अब वो जनाब किस्मत भी बदल गई, किस्मत बदल गई। इमरान साहब कौन जी? फयाज चौहान साहब निकले हैं, एहतजाज वाले दिन निकले हैं, और उन्होंने नारे मारे, पुलिस के सामने खड़े होकर इमरान खान साहब के हक में नारे मारे, वीडियोस मौजूद हैं। नहीं, ललकारा मारना और क्या है? सर आपने नारे मारने वाले सारे पकड़े ना उस दिन, कोई छोड़ा? इमरान साहब किसी को नहीं छोड़ा ना, आपने सारे पकड़े, लेकिन पकड़ के जिसके अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील कर, मरी रोड से आगे उनकी वीडियो नहीं, मरी रोड पे उनका एहतजाज की वीडियो है उनकी, उसके बाद नहीं, मैं भी एहतजाज ही कह रहा हूँ, वो एहतजाज किया उन्होंने उस दिन, 9 मई के एहतजाज में शामिल थे या नहीं थे, सवाल ये है। ये अंदलीब अब्बास की बात, हजारों लोग एहतजाज में शामिल थे, लेकिन जो लोग वहां पाए गए कोर कमांडर हाउस में GHQ के बाहर अंदर दाखिल होते हुए, जिन्होंने फायरिंग की फैसलाबाद में, जिन्होंने फायरिंग की पेशावर में, इमरान साहब इंसाफ सबके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा आपकी नजर? सीधा सवाल। नहीं, मतलब नहीं, उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। और ये ज्यादती है? डेफिनेटली ज्यादती है। मतलब मुराद राज साहब का इस सारे मामले में
بالکل ان کو کلین چٹ دے دینا یہ زیادتی ہے. عمران صاحب یہ جو آرگومنٹ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے, جو ملک صاحب نے دیا وہ یہ ہے کہ آج اگر خان صاحب جس مصیبت میں نا اپنی غلطیوں کی وجہ سے, نہیں یہ بھی بات اپنی جگہ پر درست تھا. آپ ان کا کل کا ٹویٹ پڑھ لیں, مطلب یہ جسے آپ غلطی کہہ رہے ہیں اسے وہ انقلاب کہتے ہیں. انقلابی مطلب ہر ایک کی رائے ہے نا, سیاست چھوڑ دیں. اچھا نہیں اچھا انقلابیوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے ملاقات کی جائے, ہم نے آپ کے ساتھ ڈیل کرنی ہے. یہ انقلاب کا سر گنجائش تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے. نہیں, انقلاب میں نہیں ہوتی. انقلاب میں گنجائش ہوتی ہے. انقلاب میں تو آپ نے وہی کرنا ہوتا جو آپ نے 9 مئی کو کیا تھا. اگر کامیاب ہو جاتا تو آج سارے اسی اندر ہوں. ٹھیک. اگر کامیاب نہیں ہوا تو وہ سارے اندر. سمپلی یس ٹھیک ہے. تو اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس؟ کامیاب نہیں ہوا تو کوئی اور سر ظاہر ہے انقلاب کا تو فلسفہ ہی اتنا ہے نا, انقلاب کا تو مطلب ہی اتنا ہے. نہیں وہ آپ ملک صاحب آپ کے خیال میں پاکستان میں اگر کیس بننا ہوگا آپ کے خیال میں آپ سے پوچھ کے بنے گا. گھڑی نہیں بیچی تھی تو انناس تو کھا ہی لیا ہوگا نا. ہم نے کون سے کتوشے خانے سے دیکھیں جب اس طرح کا کام ہو جاتا ہے, جس طرح کا کام عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہو جائے, تو پھر وہ جو بھی اسٹیٹ ہو, جو بھی سماج ہو, اس کا آرڈر ٹوٹتا ہے. جب آرڈر ٹوٹتا ہے تو پھر ایک نیا آرڈر آتا ہے اس کی جگہ کے اوپر, وہی قانون ہوتا ہے, وہی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہی پھر سارا کچھ ہوتا ہے. تو جب آپ ریاست کا آرڈر نہیں توڑ سکے تو پھر وہ آپ کو تو توڑے گی نا. اتنی سی بات ہے. اب اس کو اطہر کاظمی صاحب آپ کی رائے سر اس جملے کے اوپر کہ عمران خان صاحب کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج ان کی یہ صورتحال ہے. دیکھیں ان کی ہوں گی سیاسی غلطیاں, لیکن اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے اندر ایک نظام کے تحت آپ چل رہے ہیں نا. خدا نہ خواستہ یہاں پہ نظام تو کوئی نہیں ٹوٹا. ریاست ہو جائے, وہ ریاست تو کسی کی غلطی پہ اس سے بدلہ تو نہیں لیتی. ریاست تو کسی کی غلطی کے اوپر اس کو آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کرتی ہے. آپ کی جو ایک طرح سے آپ کا جو اوپر ہاتھ ہوتا ہے یا ایک مورلی آپ اوپر ہوتے ہیں, وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ آئین اور قانون کو توڑتے ہیں, چاہے وہ 9 مئی کو توڑیں یا کسی اور دن توڑیں, ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے. یہاں پہ غلطی سے آپ اگر اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو اب اس کے تمام آئینی حقوق ختم ہو گئے ہیں, اس کو ہم جو مرضی کرتے رہیں, اس کو جس طرح مرضی ٹریٹ کرتے رہیں. یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. آپ کی تو جنگ ہی یہ ہے کہ ایک شخص آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا, تو پھر آپ نے آئین اور قانون کا اس کے اوپر نفاذ کرنا ہے, تب آپ کی وکٹری ہوگی. ادروائز تو دیکھیں نا, یہ تو آپ کی بھی شکست ہے اگر آپ نے اسی طرح آئین اور قانون کو پس پش ڈال کے اس سے بدلہ لینا ہے. عمران صاحب یہ اگر کوئی چور ڈاکو بھی ہو نا, اسے قانون کے کٹہرے میں آپ نے کھڑا کرنا ہے, وہ بھی قانونی طریقے سے ہی کھڑا کرنا پڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا وایا پٹنڈا کر رہے ہیں. میں سیدھی بات کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ اس ملک کے موجودہ وزیر اعظم نے یہ بات 1 سے 2 مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ کہی, اس کے خلاف جا کے کر دیں کیس. دوسری, اس ملک میں کہ ایک فوج ہے, اس کا ایک ترجمان ہے, اس نے بھی یہ بات 1 سے زائد مرتبہ کہی کہ یہ فوج کے اندر ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش تھی. ٹھیک. تو فوج تو پھر اسی طرح ڈیل کرتی ہے بھائی, بغاوت کو وہ اسی طرح ڈیل کرتی ہے. آپ جب 9 مئی کی بغاوت پلان کر رہے تھے تو آپ آئین اور قانون کو کے سامنے وہ اس کو کسوٹی بنا کے کر رہے تھے, اس کے ترازو میں تول کے کر رہے تھے. ٹھیک. تو یہ پاور پالیٹکس ہے, اس میں یا تخت آتا ہے یا پھر تختہ آتا ہے. ٹھیک. تو اب دیکھیں کہ تخت کس کی قسمت میں اور تختہ نہیں. ویسے منصور صاحب یہ تقریریں عمران خان صاحب نکل کے کر رہے تھے, میر جعفر کہہ رہے تھے, میر صادق کہہ رہے تھے, ججز کو دھمکیاں دے رہے تھے. خان صاحب کو کسی نے پکڑ کے جیل میں ڈالا تھا؟ خان صاحب کو تو کسی نے نہیں پکڑا. میاں نواز شریف بھی تقاریر کرتے رہے, اس سے پہلے مریم نواز بھی فوج کے حوالے سے تقاریر کرتی رہی, کسی نے پکڑ کے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا. ایک لائن جب آپ نے کراس کی کہ جب آپ اداروں کے اوپر چڑھ دوڑے, جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں اب تو ہم ڈنڈے کے زور پہ فیصلے کروائیں گے, اس وقت آپ نے قانون ہاتھ میں لیا, پھر آپ قانون کے مطابق جیل میں ہیں. یا تو بتائیے نا کہ بھئی اس دن کوئی عمران خان صاحب, اچھا میاں نواز شریف نے یہ اٹیک کیا ہوتا, رانا صاحب سے پوچھ لیں, اطہر صاحب سے پوچھ لیں, میاں نواز شریف کی سیاسی جماعت اسی طریقے سے جی ایچ کے اوپر حملہ آور ہوتی, اسی طریقے سے آئی ایس آئی دفتر کے اوپر فائرنگ کرتی, اسی طریقے سے کور کمانڈر کو ہاؤس کو جلا دیتی, تو کیا ہم یہاں بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہوتے کہ جی فالس فلیگ آپریشن ہے, جی میاں نواز شریف نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, ہم کہتے اس کو پھانسی دو, یہی کہتے نا. جی رانا صاحب. نہیں میں دیکھیں جو عمران بات کر رہے ہیں نا, میں نہیں میاں صاحب نے تو دیکھیں آرمی چیف کا چارہ ہوا کروا دیا تھا, وہ یاد میں وہیں آنے لگا تھا. سر میاں نواز شریف کو 25 سال سزا ہوئی ہے, تو پھر وہ سزا کہاں گئی؟ تو پھر کہاں گئی سزا وہ ساری؟ تو وہ تو پھر سزا معاف ہو گئی نا, سزا کی تو معاہدہ کر کے وہ چلے گئے. تو سارے یہ بھی زرداری سب سے معاف کروا دی. نہیں بات سمجھے, کیس تھا وہ میں مارشل لا لگ چکا تھا. آپ تو ملک صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں
खान साहब ने अदालतों किससे उसके- इस्तीफा लिया था उसके गवर्नर ऑर्डर के हाउस में? तहत हल्फ उठाए हुए थे, नंगी जारियत थी, उसकी मिसालें देंगे। मंसूर साहब चलें जी, मैं कहता हूँ फौजी देखे ना, बेशक, लेकिन सजा तो हुई। मंसूर साहब मैं कह नवाज नहीं शरीफ के सकता ना राणा कि हम अब हमारी अदालतें कौन सी कोई किसी छतरी के बगैर बड़े आजादाना फैसले दे रही हैं। अब हमारी अदालतें कौन सी कोई इंसाफ की कोई सुनहरी तारीख नहीं, मुरतब कर 2013 रही बड़ा हैं। इंसाफ हो रहा है अब उससे बदतरीन हालात के अंदर हम शिकार हैं हम। मैं देखे मैं बात नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी ना, अगर एक मुल्क बीच में पड़ा तो वो सजा खत्म हो गई। हमारी अदालतें में एग्जिस्ट नहीं करी कहीं पे कि एक मुल्क बीच में पड़ा, उन्हें माफी दिलाई तो अदालतां दी सजावां मुक गई है। ठीक, कैसे मुक गई भाई? मार्शल लॉ ठीक है ना, लगा मार्शल लॉ हो या कुछ भी हो, है तो मार्शल लॉ रियासत लगा हुआ था। पाकिस्तान का हिस्सा ना LFO। सारा कुछ। या उस दौर में किए हुए सारे इकदामात को आप नल एंड वाइट करार दे दें क्या जी उस दौर में मायदे भी गलत हुए, उस दौर में दुनिया से जो भी किसी मामला मुल्क हुए का इस तरह बीच में इंटरसेप्ट करके किसी के सजा को माफ करवाना गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप से किस बात की उम्मीदें लगाई? वो गलत कर रहे थे, अगर लगाई वो भी भी थी गलत उम्मीद। कर एक बंदे को तुम आप इंसाफ अपनी ही नहीं बारी दे रहे, ठीक है, अपनी 250 बारी ठीक है। मुकदमे बना रहे हो, इद्दत के केस बना रहे हो, अपनी बारी उसके- ठीक है सारा उसके कुछ। ऊपर कोई दुनिया का क्राइम है नहीं जो छोड़े। और अच्छा, सबको नवाज पता है। शरीफ की गर्ज आप भी हराम, सुन लेना, इमरान आप भी इस खान बात की को मानते गर्ज हैं हलाल। कि वो अदालतों कह से रहे हैं, फैसले वो- नहीं होने। वो ये कह रहे हैं कि सजा खान उसे साहब किसी पे और केसेस चीज़ की ज्यादा मिली है, हैं। तो फिर उसके बच्चे कहाँ वो कह रहे जाएंगे? हैं खान साहब पे केसेस ज्यादा हैं इस वजह से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो गर्ज जो है वो हराम थी, इनकी गर्ज जो है भाई हलाल। वो फिर वो सऊदी अरब या अमेरिका आके छुड़ा रहा है उसे, उसके बच्चे एफर्ट और कर रहे करने तो करने बाहर दे है उसे। ना। वो उन्हें पता है कि हमारे बाप को यहाँ से इंसाफ नहीं मिला, तो इश्तिहार कहीं तो दरवाजे को इश्तिहार छपे हैं मजबूरी है, अमेरिका, वो कह रहे हैं इश्तिहार हाँ चले मजबूरी में ही सही, मजबूरी में ही, यानी हर दौर की अपनी मजबूरी है कि मजबूरी में इश्तिहार छपे हैं। और वो जो एब्सोल्युटली नॉट होता था, उन इश्तिहारों में कहा गया है कि हम तो आपके जो मकासद हैं और जो आपकी पॉलिसीज़ थी उनको पाकिस्तान में टोक कर रहे थे इमरान खान साहब। सही, कल अच्छा, लेकिन मजबूरी, ऐसे नहीं, मजबूरी। एक आखिरी जुमला एब्सोल्युटली नॉट की जो बात है कि वो फिर गया, अभी तो आप कह रहे हैं कि वो फिर उत्थे ही खड़े हैं, वो लड़ी जा रहे हैं, तो वो तो अपने किधर ना पैरों पे लड़ वहीं रहे खड़ा हैं? हुआ है। किधर ना वो लड़ अपने रहे हैं? वो जो भी उसका फलसफा और है, उसके ऊपर सर- पूरी तरह खड़ा है, नहीं माफी मांग केड़ा रहा, फलसफा नहीं पैर है? फाड़ रहा, नहीं सऊदी अरब के गिट्टे गोडे पकड़ रहा, फलसफा- खड़ा हुआ है अपनी जगह पे। फलसफा नोट ठीक है वगैरह ना, आप मेरा उसे बूट सजाएं बने। दिए जाए। जब फलसफा नोट वहा मेरा बूट बने। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, इसार राना साहब, इमरान शफकत साहब और अतर काज़मी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।